میں کون ہوں؟ بہت دیر کا وعدہ تھا جو جلد پورا ہونا تھا، لیکن تاخیر اس لیے ہو گئی کہ شاید مجھ پر بھی کچھ اثر میرے پڑوسی ملک کا ہے۔ جیسے اس نے کشمیریوں کے ساتھ بڑی دیر سے وعدہ کیا ہے کہ ہم رائے شماری کروائیں گے، لیکن اب تک پورا نہیں ہوا، حالانکہ وہ وعدہ UN کے فارم میں گیا تھا۔ میری نیت ان کی طرح نہیں تھی۔ میں اس دیر کے وعدے کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی وجود، اس کی پرکھ، جانچ، اس کی آنکھ دیگر تمام جانداروں سے مختلف اور مشکل بھی۔ جتنے دوسرے جاندار ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو تو باہر کا شخص ہی کر سکتا ہے، نہ خود اس کی ذات کر سکتی ہے۔ بہرحال انسانی جسم کو ماپنے اور تولنے کے لیے جیسے فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کا جیسے قد ماپیں گے، وزن کریں گے، پھر انہوں نے جو بھی اصول اور رابطے قائم کیے ہیں اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر کی مشینری کو جانچنے کے لیے بھی انہوں نے پیمانے بنائے ہیں۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں تو کیسے جانچیں گے؟ ڈاکٹر اپنا اسٹیتھوسکوپ آپ کے سینے پر رکھ کر دل کی دھڑکنیں اور گڑگڑاہٹیں سنتا ہے، پھر تھرمامیٹر استعمال کرتا ہے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، CT اسکینز، یہ سب چیزیں انسان کے اندر کی بیماریوں کو پتہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز انسان کی دماغی اور نفسیاتی صورتحال کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ نفسیات دان اس کو جانچتے ہیں، کچھ تصویری خاکے، کچھ معمے ہیں۔ ایک مشین بنا رکھی ہے جو آدمی کے سچ یا جھوٹ بولنے کا پیمانہ بتاتی ہے۔ کچھ مشینیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو شعاعیں ڈال کر پتلی کے سکڑنے اور پھیلنے کا اندازہ بھی لگاتی ہیں کہ اس شخص کا انداز تکلم اور انداز زیست کیسا ہے۔ نفسیات کے ایک معروف ٹیسٹ میں ایک بڑے سے سفید کاغذ پر سیاہی گرا دی جاتی ہے اور اس کاغذ کی تہہ بنا دیتے ہیں۔ جب اس تہہ کو کھولا جاتا ہے تو اس پہ کوئی چڑیا، طوطا، تتلی کچھ بنا ہوتا ہے، پوچھا ہے آپ کو کیا دکھ رہا ہے، اور پھر دیکھنے والا اس کو جیسا محسوس کرتا ہے اسے کوئی خوبصورت سی چڑیا بتاتا ہے، کوئی گاتی ہوئی، کوئی اڑتی ہوئی۔ ایک اور مزاج کا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو بوڑیا ہے جو ڈنڈا پکڑے بیٹھی ہے، اس کی شکل تو میرے جیسی ہے۔ تو اس طرح دیکھنے والے کی ذہنیت کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہ معلوم کی جاتی ہے، اور جانوروں کو بھی اسی معیار پہ پرکھا جاتا ہے۔ جس طرح بکرے کو دیکھ کر بیمار یا تندرست ہونے کا پتہ قصائی لگا لیتا ہے، بھینس کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہے یہ اچھی بھینس ہے یا نہیں، گھوڑوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ جانوروں کا چیک کرنا اس لیے آسان ہے کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ کسی خاص قسم کا برتاؤ کریں گے تو وہ جواب میں ویسے ہی برتاؤ کرے گا، لیکن انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے آپ ایک آدمی کو زور کا تھپڑ ماریں اور وہ پستول نکال کے آپ کو گولی مار دے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں، وہ جھک کے سلام کرے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کے حوالے سے کچھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو جانچنا ہمارے صوفیہ اکرام یا بابے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو جان نہ سکے اس وقت تک دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی MNA، جتنے بھی PMA، ایسے بھی جتنے لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ خود یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں۔ یہ ایسے تیراک ہیں جو ہمیں بچانے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن خود انہیں تیرنا نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن آپ کے لاشعور سے یہ آواز آتی ہے کہ جی میں ہوں کون، میں کہاں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، میں سارے معاملات میں، کائنات میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں۔ تو اس کے لیے بابوں نے غور کرنے اور سوچنے کے لیے بڑے لمبے وقت کے بعد اور وقفے سے گزرنے کے بعد اپنی طرز کا ایک طریقہ سوچا ہے۔ اس کے کئی رخ ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم اس نئی طریقے کو فکر کو یا مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ کس لیے وہ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، ان سے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین یا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو کسی بندے کو یہ بتا سکے کہ who am I and what am I، تو کہ میں کیا ہوں۔ اس لیے انسان کو خود ہی مشین بن جانا پڑتا ہے، خود ہی سبجیکٹ بننا پڑتا ہے، خود ہی جانچنے والا بننا پڑتا ہے، اپنا آپ ہی ڈاکٹر، اپنا آپ ہی مریض۔ یعنی میں اپنا سراغ رسا خود ہوں، اور اسی کے طریقے مجھے خود سوچنے ہیں، مجھے اپنے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے ہی پیارے، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں۔ میں عبادت گزار بھی ہوں، بھلا چنگا آدمی بھی ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اور پتہ اسے یوں نہیں چل پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی ایک پھونک ماری ہے، وہ چلی آ رہی ہے، آپ اس کو اریز نہیں کر سکتے، آپ اس پردے کو کھول کر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیے گا، سیلف، یعنی کہ ذات۔ اقبال جسے خودی کہتے ہیں۔ خودی کیا چیز ہے؟ اس لفظ خودی کے لیے کئی الفاظ ہیں، لیکن ذات زیادہ آسان اور معنی خیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا اور اس پر انہوں نے بہت غور بھی کیا۔
اب اس ذات کو جاننے کے لیے جس ذات کے ساتھ بہت سارے خیالات چمٹ جاتے ہیں، جیسے گڑ کی ڈلی کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں یا پرانے زخم پہ بھنبھناتی ہوئی مکھیاں کے چمٹ جاتی ہیں، خیال آپ کو ویسے ہی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ذات، وہ خوبصورت پارس جو آپ کے ہم سب کے اندر موجود ہے، جو کستوری ہے، جو چھپی رہتی ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی خوش قسمت کے پاس ایسا گر جاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے ان خیال کی مکھیوں کو، بھنبھناہٹ کو دور کرتا ہے، اس کو وہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن خیال اتنا ظالم ہے، وہ اس خوبصورت و قابل رشک زرعی چیز کو ہماری نظروں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ جب آپ 2-3-4 مہینے کے تھے تو اس وقت اپنی ذات کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا اور آپ کی ذات کا قریبی کا رشتہ ہے۔ آپ وہ تھے، وہ آپ تھا، ایک چیز تھا، مطلب 2 سال سے بھی کوئی مدت مقرر کر لیجئے آپ۔ پھر خیال آپ کو پکڑنے لگا۔ آپ بات سمجھے نا کہ آپ اپنی ذات کو جانتے تھے جب تک آپ چھوٹے تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی، جب آپ کو خیال نہیں آیا، پھر خیال آپ کو پکڑا، پھر یہ ہوا کہ آپ گھر میں تھے، ماں کی گود میں کسی کی بہن آئی، انہوں نے کہا یہ نسرین تو تمہارا بیٹا ہے نا، بالکل بھائی جان جیسا ہے۔ بھائی صاحب بیٹا نے جب بات سنی کہ اس نے سوچا میں تو ابا جی ہوں، اب ایک خیال آیا نا ذہن میں، حالانکہ وہ ہے نہیں ابا جی۔ پھر دوسری پھوپھو آئیں، انہوں نے کہا اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اب اس بچے نے سوچا میں تو خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان نے اپنی ذات کے آگے سائن بورڈز لگانے شروع کر دیے، ہیرو، رائٹر، لیڈر، پرائم منسٹر، خوبصورت، طاقتور، اس طرح کے کتنے سائن بورڈز لٹکا کر ہم آپ جتنے بھی ہیں سب سائن بورڈز لگا کے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہی جس سے ملتے ہیں اپنا سائن بورڈ آگے کرتے ہیں، جی یہ میں تو ہوں، اصل سے اندر سے بندہ اصل نہیں نکلتا، اصل کی تلاش میں تو ہم مارے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہمارے اندر پھونک رکھی ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشبو لیں، اس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، لوگ جان مارتے ہیں۔ وہ ذات جو اللہ کی خوشبو سے معطر ہے، اس کے اوپر وہ خیال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا بڑا بوجھ پڑا ہے۔ وہ خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں ہے۔ اس خیال کو اس کستوری سے ہٹانے کے لیے مراقبے کی ضرورت کی محسوس کی جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ اس سے پھر اسے نماز میں مزہ آتا ہے، عبادت، گفتگو، ملنے ملانے میں، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے جس کا بتانے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ 2 اوقات صبح اور شام، فجر پڑھنے کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد، یہ اوقات ہی اس کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ آپ 20 منٹ نکال کر ایک گھر کا کونا تلاش کریں، جہاں دیوار ہو جو عمودی ہو، وہاں جا کر آپ 4 زانو ہو کر چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں۔ اپنی پشت کو بالکل دیوار کے ساتھ سیدھا لگا لیں، کوئی جھکاؤ اور کپ پیدا نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو کرنٹ چلتا ہے وہ نیچے سے اوپر تک سیدھے راستے سے چلے۔ اب ماڈرن زندگی ہے، بہت سے لوگ چوکڑی مار کے نہیں بیٹھتے، انہیں اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، پر اس صورت میں پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے اور آپ کو ارتھ ہو کر رہنا ہے۔ جب تک آپ ارتھ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو مشکل ہوگی۔ پاؤں کے نیچے دری ہو، قالین ہو، کوئی بات نہیں، لیکن زمین ہو تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ فقیر لوگ جنگلوں میں ایسا بیٹھتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی زمین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے۔ ہماری زندگی ذرا اور طرح کی ہے، جب آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہوگی جس کو آپ پکڑ کر اس سیڑھی پر چڑھ سکیں گے۔ جو لگائی ہے جھانکنے کے لیے ذات کیا ہے، اس کے لیے ہر کسی کے پاس ایک ڈیوائس ہے، ایک آلہ ہے جو سانس ہے، جو ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے سانس کے اوپر ساری توجہ مرکوز کریں اور یہ دیکھیں کہ ہر چیز سے دور ہٹ کر، جس طرح کی بلی اپنا شکار پکڑنے کے لیے دیوار پہ بیٹھتی ہے، اپنا شکار یعنی کہ سانس کی طرف دیکھیں، ایک آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اس کام میں کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کو سانس کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ لینے کے لیے لگ جاتا ہے۔ نہیں، آپ نے چھوڑ دینا ہے، بالکل ڈھیلا، صرف یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے آتا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ پہلے ہی دن تقریباً 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ تک سانس کے ساتھ چل سکیں گے۔ پھر خیال آئے گا، آپ کو بھگا کے لے جائے گا، وہ کہے گا یہ بندہ تو اللہ کے ساتھ قریب ہونے لگا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا ہے۔ خیال چلتا رہتا ہے موت تک۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خیالات آتے ہیں، وہ خیالات آپ کو کہیں کے کہیں لے جاتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ خیال آئے کہ میں تو خیال کے نرغے میں پھنس گیا ہوں اور اسے 15-20 منٹ بھی گزر چکے ہوں گے، آپ پھر لوٹیں، پھر اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں، جتنی دیر ہو سکے سانس کو محسوس کریں۔ زیادہ کوشش نہیں کرنی، جنگ و جدل، جد و جہد نہیں کرنی، آپ نے کشتی نہیں لڑنی کوئی۔ یہ ڈھیلے پن کا ایک کھیل ہے اور اسی معصومیت کو واپس لانا ہے جب آپ سال بھر کے تھے، جو آپ کے اندر تھی، جب چلنے لگے تھے تو تھی۔ اس میں بچہ معصومیت کو لینے کے لیے زور نہیں لگاتا کہ جی مجھے معصومیت کو پروسیس کرنا ہے۔ جب یہ پروسیس آپ کرنے لگیں تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے۔ ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یہ بات میں نے مشاہدے سے محسوس کی ہے۔ ابھی کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ ٹینس کا کھلاڑی آپ کو ہر حال میں ٹینس کورٹ میں اپنی گیم امپروو کرتا ہی ملے گا،
تو غور سے دیکھیں ٹینس کا کھلاڑی ہم سے آپ سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس کھیلتا ہے، ٹینس پہنتا ہے، وہی جیتا ہے، اسی کے ساتھ چلتا ہے، یہ اس قدر عادی اور حاوی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں آپ بھی چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئیں، اپنے دفتر جانا ہے، منڈی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، دکان جانا ہے، لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر ایک طلب ہونی چاہیے، ایک دل لگی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ ضرور منسلک ہونا ہے۔ یہ سراغ رسانی کا ایک کھیل ہے، مثلاً میں آپ کے سامنے ہوں، فوت ہو جاؤں، یہ بکری کی طرح بکری آئی، اس نے بچے دیے، دودھ پیا، ذبح کیا، زندگی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا، یہ جاندار تو دوسرے جاندار بھی کرتے ہیں، سب میں جان ہے، روح نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے اتنا سا فرق ہے، ہم لوگ کئی کہتے ہیں، ہمارے غیر مسلم دوست ہیں کہ جی جانور پر ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں کھا جاتے ہیں۔ جی ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ظلم جب ہوتا ہے ان کے اندر اگر روح ہوتی، ان میں ایک سینسیبلٹی ہوتی، وہ نہیں ہے۔ جب ویل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3,500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے چلی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں چھلانگ مار کر خود ہی جا رہی ہوتی ہے، تو کیفیت ہے اس کی۔ اب آپ جاندار ہیں تو آپ کے ساتھ روح ہے، اس روح کی تلاش کے لیے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشکل میں پڑنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک بڑا پر لطف سا تجربہ ہے، اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو کوئی انعامی بانڈ مل جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آسودہ ہونے لگیں گے، اتنے آسودہ جتنے آپ بچپن میں تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یا اپنے آپ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو دیکھیں، آج کے بعد دیکھیں گے یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ بھی یہ فرماتا ہے، ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے نا، کہ جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ گیٹ کے باہر ہوگا، اور جب گیٹ کیپر جیسے پاس نہیں مانگتا تو جب آپ وہاں کہیں گے تو پروردگار یہ کہے گا کہ جی وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ مجھے واپس کرو، اور چلو ہم سارے کے سارے سر ہم نے تو بی اے بڑی مشکل سے کیا، بڑی چالاکی سے تو ہم نے ایم اے کیا، ہم تو معصومیت کو پوری زندگی بیچتے رہیں، وہ تو اب ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو اس معصومیت کی تلاش میں، اس روح کی تلاش میں ضرورت ہے ہمیں۔ اگر کوئی کوتاہیاں ہوں گی تو آئیں گی، دیکھیے اس میں تو ضرور ہی آئیں گی، کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز خیال ہے، وہ مائنڈ ہے۔ بابے کہتے ہیں جو وجود ہے ذات کا، اور جو ذات ہے اللہ کی، وہ قلب ہے، ہمارا ہارٹ ہے جس کا بائی پاس ہوتا ہے، یہ والا قلب نہیں، اس کے کچھ قریب ہی، ایسے ہی اس کے ڈاؤن 1.5-2 انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو روح کا معاملہ اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے، الا قلیلاً، تھوڑا ہے، نہیں جان سکو گے روح کے بارے میں۔ تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے جو اس پہ حملے کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا ہے۔ تو جی اس بات کا وعدہ تھا بڑی دیر کا، جو آخرکار پورا ہوا۔ تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔